باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى الشفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی حقیقت صبر سے اور مراتب رجال سے ہماری منزل حقیقت صبر کے آخری نشستیں ہیں۔ بشر الصابرین کے اوپر ان للہ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، اس کی تفصیل جو حرفوں کی ہے، صرف و نحو کی ہے، وہ کافی آ گئی کہ بشر جو ہے وہ حرف مدیہ ہے یا حرف واقعیہ ہے، واقعے کے حساب سے مقید ہے۔ تو اسی کو آگے چلتے ہیں کہ ہر تکلیف کے اوپر کانٹا بھی چبھ جائے، لائٹ چلی جائے، آج کل تو لائٹیں حضرت نے تو اس وقت چراغ گل ہونے کے لکھا ہے، وہ چلے جائے، اس وقت ان سب صدموں کے اوپر ان للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا مسنون ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ لیکن جو غم ہے اس کو 3 دن سے زیادہ پھر برقرار رکھنا وہ پھر مفید نہیں ہے، وہ مضر ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک تو طبی رہتے ہیں اور پھر اس کو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ گڑے مردوں کو دوبارہ نہ کھودا جائے۔ تو جتنا بھی اس چیزوں کو بھلانے کی کوشش کریے وہ اصل ہے۔ ایک دفعہ صدق دل سے پڑھ لے۔ اسی طرح استغفار کا معاملہ ہے کہ گناہوں کے اوپر اچھی طرح سے صدق دل سے توبۃ نصوح کر لے اور پھر ان کو بھولنے کی کوشش کرے، پھر اگر یاد آ جائے پھر ان للہ پڑھ لے، لیکن پھر بھلائے، اس کا وظیفہ نہ پڑھتا رہے۔ اسی طرح گناہ کا معاملہ ہے، یاد آئے تو پھر استغفر اللہ کہہ کے آگے بڑھے، رکے نہیں۔ اس پہ چل رہی ہے کہ ان للہ جو ہے حضرت اپنے گنگوا کی بوڑھی عورت کا واقعہ سنا رہے تھے کہ بوڑھیا نے کہا بچے خدا سے خیر مانگ۔ ان کا خیال تھا کہ وہی اس وقت پڑھ جاتے کوئی موت ہو جائے یا موت ہونے والی ہے، تو اس پہ ہم پہنچے تھے۔ اسی طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ لا حول والا بھی بہت بدنام ہے۔ عامت الناس کی حضرت باتیں عام معاشرے میں۔ کانپور کا ایک قصہ ہے، کسی نے دوسرے کو دور سے دیکھ کر سمجھے کہ یہ فلاں شخص ہے، پاس پہنچو تو وہ آدمی اور تھا، اس نے اپنی غلطی پر لا حول والا پڑھ دی۔ دوسرے شخص اس کے سر ہو گیا کہ تم نے مجھ کو شیطان کہا۔ وہ ہر چند سمجھاتا رہا کہ میں نے تم پر لا حول نہیں پڑھی، اپنی غلطی پر پڑھی ہے، مگر وہ کسی طرح مانتا ہی نہیں، بہت مشکل سے پیچھے چھڑایا۔ سورہ یاسین بھی بہت بدنام ہے، اس کو بھی لوگوں نے مردوں کے لیے خاص کر لیے، حالانکہ حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اس صورت کو دم کرنے سے بڑے مہلک امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے، مگر میں جب کسی مریض پر یہ صورت دم کرتا ہوں تو آہستہ پڑھتا ہوں، کہیں زور سے پڑھنے میں وہ بیمار یا اس کے گھر والے یہ نہ کہیں کہ مارنے کو آیا تھا۔ اس میں بھی آتے سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے کہ جس کی روح نکل رہی ہو تو اس میں سہولت کے لیے پاس بیٹھنے والے سورہ یاسین پڑھا کرے، تو اس لیے وہ لوگوں میں یہی مشہور ہو گئی ہے کہ جان نکلتے وقت یہ پڑھی جاتی ہے۔ دلی میں ایک دفعہ مومن خان شاعر تراویح میں قرآن سنتے تھے۔ ایک ڈوم بھی جو آج کل کے گویے ہیں یا گانے والے اور گانے والیاں،
ان کو اس زمانے میں ڈوم میراثی کہا کرتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ مومن خان سے چند روز کے بعد کہنے لگے، خان صاحب وہ صورت آئے جو مردوں پہ پڑھی جاتی ہے تو مجھ سے ایک دن پہلے کہہ دینا تاکہ اس دن نہ آؤں۔ اس کے سننے سے آدمی مر جاتا ہے۔ مومن خان نے وعدہ کر لیے۔ چند روز کے بعد اس نے یہ بات پھر یاد دلائی تو مومن خان نے کہہ دیا کہ وہ صورت تو پڑھی بھی گئی، مجھ کو کہنا یاد نہیں رہا۔ بس ڈوم یہ سن کر سہمی تو گیا کہ ہے وہ صورت پڑھی گئی، اور وہم کی جگہ سے اس کی روح تحلیل ہو گئی، اور 2-3 دن میں مر گیا۔ یہ محض اس کے وہم کا اثر تھا، اس صورت کا اثر نہ تھا، ورنہ آج کل لوگ کیوں نہیں مر جاتے۔ ایک شخص نے کسی گاؤں میں جا کر حافظ ہونے کے دعوے کیا، حالانکہ وہ پورا حافظ نہ تھا، کہیں کہیں سے صورت یاد تھی۔ رمضان شریف میں آپ نے قرآن سنایا اور جتنا یاد تھا وہ چند روز میں سنا کر کہہ دیے کہ قرآن ختم ہو گیا۔ مٹھائی بانٹو، مجھے نذرانہ دو۔ گاؤں والے اس کی جھوٹ یا سچ کو کیا سمجھتے، مگر ایک شخص کو ان میں سورہ یاسین یاد تھی۔ اس نے کہا، حافظ جی آپ نے یہ کیسے ختم کی، سورہ یاسین تو پڑھی نہیں۔ تو وہ کیا کہتے کہ بیوقوف تو زندوں پر یاسین پڑھوانا چاہتے ہیں، وہ تو مردوں پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر میں تراویح میں اسے پڑھ لیتا تو تم سب مر جاتے۔ گاؤں والے بہکانے میں آ گئے اور الٹا معترضی کو دھمکانے لگے کہ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے، جو زندوں پر سورہ یاسین پڑھواتا ہے۔ اسی جہالت کی اثر ہے کہ لوگ سوائے مواقع موت کے اور کسی جگہ انا للہ پڑھنے سے روکتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو حق تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں، اور جب کبھی مصیبت کو یاد کر کے انا للہ پڑھے گا تو وہی ثواب ملے گا جو صدمہ اولیٰ کے وقت ملا۔ مثلا کہیں تکلیف پہنچی، اس راستے سے گزرے ہے، پھر اس نے پڑھا تو اس کو وہی اجر ملے گا۔ میں بتلا چکا ہوں کہ انا للہ کا مضمون ایسا ہے کہ اس کو مستحضر رکھنا غم کو بہت ہلکا کر دیتے ہیں، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ افسوس لوگوں نے مرہم کو نشتر سمجھ لیا ہے، یہ محض جہالت ہے۔ اس خیال کو دل سے نکال کر مصیبت کے موقع پر انا للہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے مضمون پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ غم پاس بھی نہ رہے گا اور ہلکا تو ضرور ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ نے یہ دوسرا سامان کیا ہے تخفیف حزن کا، غم کو ہٹانے کے یا کم کرنے کا، کہ رنج و غم کے موقع پر ایسا مراقبہ ہم کو تعلیم کیا ہے جو غم کو ہلکا کرتا ہے تاکہ صبر آسان ہو جائے، اور ہم مصیبت کے وقت صابرین میں داخل ہو کر امتحان میں پاس ہو جائیں، اور صابرین کے لیے جس انعام کی بشارت ہے اس کے مستحق ہو جائیں۔ اب صبر کی حقیقت سنیے تاکہ وہ غلطی رفع ہو جائے جس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ تمہید میں معلوم ہو چکا کہ لوگ صرف جز و فض نہ کرنے کو صبر سمجھتے ہیں، کہ بس منہ سے کچھ نہ بولے، ہائے وائے نہ کرے، یا عورتوں میں جو بین کیے جاتے ہیں، اور مداومت اعمال کو صبر میں داخل نہیں سمجھتی، کہ جو عمل کر رہا ہے، جو اس کے 24 گھنٹے کا روٹین ہے عمال کو، اس کے اوپر پختگی سے عمل کرتا رہے، اس کو حالانکہ اس کو صبر میں داخل نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک بے صبری فقط جزو فض کا نام ہے، حالانکہ مصیبت کے وقت اعمال میں کوتاہی اور کمی کر دینا بھی بے صبری میں داخل ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.